زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو خوف خدا دلاتے تھے، خشیت الہی کا حال بیان کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو، ڈر جاؤ اللہ سے، اس جہنم سے ڈرو کہ لوگ اس میں جائیں گے، جنت کی طلب رکھو۔ پیارے زکریا علیہ السلام نے ایک دن خوف خدا دلانا شروع کیا، توبہ کی بات کی تو آپ کا بیٹا مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دن ایسا اثر ہوا، توجہ میں طرف رکھیے، یحییٰ علیہ السلام پر اس طرح اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کلام کس کا ہے؟ رب کا، کہ ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، نماز پڑھا کرو۔ یہ بیان کر رہے تھے، ایسے الفاظ اپنی زبان سے صادر کر ہی رہے تھے کہ بیٹے پر ایسا اثر ہوا، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اتنا ڈرے اللہ سے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ نے یہ بات 2-3 مرتبہ اپنے بیٹے کے سامنے کی، حضرت یحییٰ کے سامنے، تو پیارے زکریا علیہ السلام آپ نے سوچا کہ میرے بیٹے سے یہ قوت، یہ طاقت نہیں، میرے بیٹے کے اندر اتنی قوت نہیں کہ یہ خشیت الہی کو سن سکے، یا میں توبہ یا جہنم کی باتیں اس کے سامنے کرتا ہوں تو یہ اس کو سنبھال سکے۔ آپ نے پھر ان جہنم کی باتوں کو، توبہ استغفار کو ترک کر اپنے بیٹے کے سامنے رحمت الہی کا حال بیان کرنا شروع کر دیا۔ رحمت کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، اس کی معافیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ معاف کرتا ہے، وہ بخشنہار ہے۔ اس طرح کی تذکرے کیے کہ اللہ نے جنت حضرت انسان کے لیے بنائی، جنت میں حوریں ہوں گی۔ رحمت خاصہ کا تذکرہ کرنا شروع کیا تاکہ میرے بیٹے کے دل پر اثر نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہوا، آپ نے کہا، فرمایا کہ جب میرا بیٹا اس مجلس میں، جس مجلس میں ہوگا، میں توبہ کا بیان نہیں کروں گا، میں جہنم کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں جہنم کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں کہ وہ برداشت کر سکے، اتنا اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔ ہوا کیا، ستون کے پیچھے ایک دن پیارے یحییٰ بیٹھے ہوئے ہیں، کر دیا توبہ کا، استغفار کا، جہنم کا، خشیت الہی کا، اللہ کی نافرمانیوں بتائیں، اللہ کی نافرمانیاں بیان کی کہ یہ نافرمانی ہے، یہ عذاب ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ عذاب ہے۔ دیکھا بیٹا نہیں بیٹھا۔ ہوا کیا، مجلس میں سے کسی نے کہا آپ کا بیٹا اس ستون کے پیچھے ہے۔ تو تھوڑے ہی لمحات گزرے تھے کہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت زکریا سمجھ گئے یہ میرا ہی لخت جگر ہے، یہ میرا ہی نور نظر ہے، یہ میرا ہی خون ہے جو رو رہا ہے۔ آپ اٹھ کر اپنی مسند سے اٹھے، ان کے پاس گئے، سینے سے لگایا، کہا، فرمایا بیٹا اتنا نہ رویا کر۔ ہے ہماری یہ حالت کہ قرآن سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ ہمیں دنیا نے اس طرح مگن کر رکھا ہے، اس طرح ہم دنیا میں مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں کہ اس نے ہمیں یہ وجود کس لیے دیا ہے۔ ہمیں بچوں کی حالت نے اس قدر مستغرق کر دیا دنیا میں کہ ہم اللہ کے قرآن کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو جب مسلمان قرآن سے دور ہوگا، زوال کا شکار تو خود ہوگا، معیشت تو مستحکم نہیں ہوگی کبھی بھی، حکمران عادل کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ جب تک انسان اپنے دامن سے سیئات کو بھلا نہ دے، صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو جائے، تب تک نجات کا رستہ مل سکتا نہیں۔ تو آپ اٹھے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، حضرت یحییٰ کو۔ پیارے زکریا فرمانے لگے اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔ گھر لے کر گئے، اس قدر خشیت الہی کا حال تھا کہ حضرت یحییٰ نے کئی دن کھانا چھوڑ دیا تھا، ساری رات قیام کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں، کئی دن کھانا چھوڑ دیا، نوافل پڑھے۔ والدہ کہنے لگی بیٹا رویا نہ کر، جملہ سنیے گا، کیا فرمانے لگی، بیٹا رویا نہ کر۔ آپ اسی حالت میں خشیت الہی کا حال سنتے اپنے باپ کا وہ کلام سنتے کہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، جہنم اس نے تیار کر رکھی ہے، یہ سارے معاملات ان کے ذہن میں تھے۔ گھر سے نکلے، ایک غار کے قریب پہنچے، غار کے اندر داخل ہوئے، 4 دن آپ نے قیام کیا اور 4 دن سجدے کی حالت میں رہے۔ یہ پیغمبر اسلام کے بیٹے کا حال ہے، 4 دن قیام کیا، پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں، نام ان کا حضرت یحییٰ ہے۔ خشیت الہی کا ایسا اثر تھا کہ 4 دن قیام کیا، 4 دن سجدے کی حالت میں رہے۔ آج کا مسلمان کیوں توبہ نہیں کر رہا؟ آج کا مسلمان کیوں مسجد کی طرف نہیں آ رہا؟ اپنی حالت کی طرف غور کر، اللہ سے معافی تو مانگ لے، جتنے بھی گناہ کرے گا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بس اپنا یہ ذہن میں نقطہ بٹھا لیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں معافی مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ڈٹنا نہیں ہے، نادم ہو کر کہنا ہے یا اللہ معاف فرما دے، تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا یحییٰ میرے بیٹے رویا نہ کر، بیٹے رویا نہ کر۔ غاروں کی طرف گئے، 4 دن قیام کیا، 4 راتیں قیام کی پیغمبر اسلام کے بیٹے نے۔
تو باپ کو یاد تڑپاتی ہے. پوچھو نا جس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا جائے. ابھی آنکھوں سے اوجل ہوئے تھے حضرت یحییٰ، آنکھوں سے اوجل ہوئے تھے. باپ دنیا سے چلا جائے، باپ اور بیٹے کا رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایک بھی چلا جائے جو بچ جائے وہ تڑپتا رہتا ہے. اولاد کا رشتہ والدین سے ایسا ہے، ماں چلی جائے بیٹی روتی ہے، بیٹا چلا جائے باپ روتا ہے، باپ چلا جائے بیٹا روتا ہے، ماں چلی جائے بیٹی روتی ہے، بیٹی چلی جائے ماں روتی ہے. یہ اللہ نے والدین اور اولاد کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ بے لوث رشتہ ہے. تو حضرت یحییٰ کی جب آواز کانوں میں نہ پڑی، باپ سے رہا نہ گیا. سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بیٹے کی یاد ستاتی ہے، جب دروازے کھلتے ہیں تب بھی بیٹے کی یاد ستاتی ہے. پوچھو اس باپ کو جس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. توجہ ہے میری طرف؟ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کی تلاش میں اپنے بیٹے کو دیکھتے دیکھتے ایک غار کے قریب پہنچے. دیکھا کیا اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. پیارے زکریا علیہ السلام چلے، پیارے زکریا علیہ السلام پہنچے اس غار کے باہر جس کے اندر حضرت یحییٰ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے اپنی زبان حال سے، یا اللہ مجھ پر راضی ہو جا، یا اللہ بچپن کی عمر ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا دے. اتنی آواز سنی تو پیارے زکریا علیہ السلام غار کے اندر پہنچے اور جا کر صرف یہ فرمایا، اے میرا بیٹا. تو حضرت یحییٰ نے سمجھا اسرائیل آگے ہیں، میری روح قبض ہونے لگی ہے. اس حال میں تھے، ایسا خوف تھا، ایسی حالت تھی ان کی، سمجھے کہ اسرائیل آ گیا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں. زبان حال سے بولنے لگے، اے اسرائیل مجھے چند لمحات اور دے دے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. مگر پیارے زکریا فرمانے لگے، میں تیرا باپ آیا ہوں، میں تیرا باپ آیا ہوں، میں تیرا والد ہوں، میرا نام زکریا ہے. تو حضرت یحییٰ کو سجدے سے اٹھایا، اے میرے بیٹا مت رویا کر اتنا، تیرا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اتنا نہ رویا کر، اللہ تجھ پر کرم کرے گا. سینے سے لگایا باپ نے، حضرت زکریا نے گھر لے کر آئے. والدہ نے پھر 3 مرتبہ فرمایا، بیٹا اتنا نہ رویا کر، بیٹا اتنا نہ رویا کر. تیسری مرتبہ پھر فرمایا، بیٹا اتنا نہ رویا کر. اس سارے واقعے کا لب لباب آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کہو سبحان اللہ. والدہ فرمانے لگی، بیٹا اتنا نہ رویا کر، بیٹا تیری بچپن کی عمر ہے، پیغمبر اسلام کا تو بیٹا ہے، اتنا نہ رویا کر. تو پیارے یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں، اے اماں جان کیا آپ مجھے اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال و جواب نہ کرے گا؟ پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں. توجہ کرو مسلمانوں اپنی حالت پر. قرآن سن کر رونا نہ آئے، حدیث سن کر رونا نہ آئے، حی علی الصلاۃ سن کر مسجد جانا دشوار ہو، توبہ کرنی دشوار ہو، تو پھر یہ تو سمجھ لے کہ جہنم تیرے لیے ہے. عرض کرنے لگے، اے والدہ، اے امی جان کیا مجھے اس چیز کی ضمانت لکھ دیتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز مجھ سے کوئی سوال نہ کرے گا؟ تو والدہ فرمائیں کہ بیٹا ضمانت نہیں میں دیتی. تو عرض کرتے ہیں، اے اماں جان پھر مجھے رونے دیا کریں، اگر آپ ضمانت نہیں نہ دے سکتے پھر مجھے رونے دیا کریں. پیغمبر اسلام کے بیٹے کا یہ حال ہے. تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے توبہ کر رکھی ہے یا نہیں؟